السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب صالحات؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13، 14 and 15 پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ قد کان لکم، تحقیق ہے تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی، فی فئتین دو گروہوں میں، التقطا جا آمنے سامنے ہوئے، فئتن ایک گروہ، تقاتل وہ لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، واخری اور دوسرا، کافرتن کافر تھا، یرونہم دیکھ رہے تھے انہیں، مثلیہم دگنا اپنے سے، رأی العین دیکھنا آنکھ کا، واللہ اور اللہ یؤید تائید کرتا ہے، بنصرہ اپنی مدد سے، من جس کی یشاء چاہتا ہے، ان بے شک فی ذالک اس میں، لعبرتن البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار اہل بصیرت کے لیے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے جو پیشن گوئی ہوئی ہے یہودی کافروں کے مغلوب اور جہنم واصل ہونے کی جو ذکر ہوا ہے، اس کی سچ ہونے کے لیے معرکہ بدر میں بہت بڑی آیت دلیل موجود تھی۔ یرونہم مثلیہم دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ مسلمان کفار کو اپنے سے صرف دگنا دیکھ رہے تھے، حالانکہ وہ ان سے 3 گنا تھے، تاکہ مسلمان ثابت قدم رہیں تو مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ دوسرا یہ کہ کفار مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، حالانکہ ان کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور مسلمان کل 313 تھے، مگر مسلمان دگنا اس لیے نظر آتے تھے کہ اللہ پاک نے ان کی نصرت کے لیے فرشتے بھیج دیے تھے، اور اللہ اپنی نصرت کے ساتھ جسے چاہے قوت بخشتا ہے۔ اکثر مفسرین نے پہلے معنی کو ترجیح دی ہے اور بعد نے دوسرے کو۔ تو پیارے صالحات، اس آیت میں اللہ پاک مسلمانوں کو ایک بڑی نشانی یعنی سبق یاد دلا رہے ہیں۔ جب دو جماعتیں آپس میں لڑیں، ایک اللہ کی راہ میں تھی مسلمان اور دوسری کافر، اللہ نے مسلمانوں کو کم ہونے کے باوجود فتح دی تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ کامیابی صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، تعداد سے نہیں۔ قد کان لکم آیہ، تمہارے لیے ایک نشانی تھی، یعنی یہ واقعہ کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک سبق اور عبرت ہے۔ فی فئتین التقطا، دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں، مراد مسلمان اور کفار آمنے سامنے آئیں۔ فئتun تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، یعنی مسلمان خالص اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے تھے۔ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ، دوسرا گروہ کافر تھا، یعنی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اور حق کے خلاف تھے۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ کفار مسلمانوں کو زیادہ سمجھ رہے تھے۔ اللہ کی طرف سے رعب ڈال دیا گیا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنی مدد دیتا ہے، یعنی کامیابی صرف اللہ کی مدد سے ملتی ہے، طاقت یا تعداد سے نہیں۔ اس آیت سے ایک آیت ریلیٹ کرتی ہے، یَنْصُرْکُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ ان فی ذالک لعبرۃ، اس میں یقیناً عبرت ہے، یعنی اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ لأولی الابصار، عقل والوں کے لیے، یعنی جو غور و فکر کرتے ہیں وہی اس سے سبق لیتے ہیں۔ ایمان والا اگر سچا ہو تو کمزوری میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ دشمنوں کے دل میں خوف ڈال دیتا ہے، ہر واقعے میں اہل عقل کے لیے نصیحت ہوتی ہے۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ زُيِّنَ مزین کر دی گئی، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات محبت خواہشات کی، من النساء عورتوں سے، والبنین اور بیٹوں سے، والقناطیر خزانوں سے، المقنطرۃ جو اکٹھے کیے گئے، من الذھب سونے سے، والفضۃ اور چاندی سے، والخیل اور گھوڑے، المسومۃ نشان لگے ہوئے، والانعام اور مویشی جانور، والحرث اور کھیتی سے، ذالک متاع یہ سامان ہے، الحیات زندگی کا، دنیا دنیا کی، واللہ اور اللہ پاک، عندہ اس کے پاس، حسن المآب اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔
تو پیارے صالحات، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا کی بہت سی چیزیں انسان کو خوبصورت اور پسندیدہ بنا کر دکھائی گئی ہیں، جیسے عورتیں، اولاد، مال، سونا، چاندی، گھوڑے، مویشی اور کھیتیاں، لیکن یہ سب دنیا کی عارضی چیزیں ہیں۔ اصل اور بہترین بدلہ اللہ کے پاس ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت سجا دی گئی، یعنی دنیا کی چیزیں انسان کو بہت خوبصورت اور دلکش لگتی ہیں۔ اس آیت سے ایک آیت ریلیٹ کرتی ہے، اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ من الناس والبنین، عورتوں اور بیٹوں کی محبت، یعنی انسان کو خاندان، بیوی اور اولاد بہت عزیز ہوتی ہے۔ والقناطیر المقنطرہ، ڈھیروں جمع کیا ہوا مال، یعنی بہت زیادہ خزانہ، دولت، سونا، چاندی۔ من الذهب والفضہ، سونا اور چاندی دنیا کی قیمتی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ والخیل المسومہ، نشان لگے خوبصورت گھوڑے، یعنی اس زمانے میں طاقت اور شان کی علامت، اور آج کے دور میں گاڑیاں، بڑی پراپرٹی، اسٹیٹس وغیرہ۔ والانعام والحرث، مویشی اور کھیتیاں، یعنی کاروبار، زمین، فصلیں اور روزگار کے ذرائع۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یعنی یہ سب وقتی چیزیں ہیں، ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی اصل کامیابی آخرت میں ہے، جنت میں۔ جیسے دنیا کی چیزیں خوبصورت لگتی ہیں مگر عارضی ہیں، مال اور اولاد اور چیزیں آزمائش ہیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دنیا کو مقصد نہیں بلکہ ذریعہ بنائے۔ اب ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ قل أنبئكم، کہہ دیجئے کہ میں خبر دوں تمہیں، بخیر بہتر کی، من ذالکم اس سے، للذین اس کے لیے جنہوں نے اتقوا تقویٰ کیا، عند ربہم کے رب کے پاس، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، وازواج اور بیویاں، مطہرات پاکیزہ، ورضوان اور رضا مندی، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، اللہ پاک اس آیت میں فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیں کہ کیا میں تمہیں دنیاوی چیزوں سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے پاس جنتیں ہیں، پاکیزہ بیویاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی کہہ دیں کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ یعنی دنیا کی نعمتوں سے بھی زیادہ قیمتی چیز موجود ہے۔ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ عند ربہم جنات، ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے والی باغات جہاں ہر نعمت ہوگی۔ تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی جنت میں خوبصورت اور ہمیشہ جاری رہنے والی نعمت ہے۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی جنت کی زندگی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں، یعنی جنت میں ہر قسم کی پاکیزگی اور خوشی ہوگی، کوئی گندگی یا تکلیف نہیں ہوگی۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا، سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے۔ تو ہمیشہ اللہ سے اپنی دعاؤں میں دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ ہر انسان کے عمل کو جانتا اور دیکھتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں وقتی ہیں، جنت ہمیشہ کی ہوگی۔ تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے عظیم انعام ہوں گے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی، اللہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اس لیے نیکی اختیار کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔